نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ان یدعونا ان نہیں یدعونا پکارتے دون ہی اس کے علاوہ اناثن عورتیں شیطانن شیطان سرکش مریدن سرکش لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے۔ ترجمہ: نہیں وہ بلاتے پکارتے اللہ کے علاوہ مگر عورتوں کو، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، اللہ نے اس پر اپنی لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے متعلق اس آیت میں اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شرک اللہ رب العزت کے ہاں ایک ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ جس طرح کوئی آدمی گالی کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح رب العالمین شرک کو پسند نہیں کرتے، بلکہ حدیث شریف کے اندر تو یہاں تک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، فرمایا کہ یہ انسان ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے جبکہ بنتی نہیں کہ یہ میری تکذیب کرے، بندہ ہو کہ مجھے جھٹلائیں، اور یہ بندہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ مجھے گالی دیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے مجھے گالی دینا جائز اور بنتا نہیں۔ فرمایا تکذیب کیا ہے؟ مجھے جھٹلانا تو فرمایا یہ ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں، مر گئے اور ختم، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ جو قائل نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ اللہ کا بیٹا کہنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے گالی دینے کے مترادف ہے کہ میں تو اکیلا ہوں نا، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تو واحد اور یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کے محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر درجے کا کوئی ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کی اولاد کو مانا جائے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور جب دسمبر آتا ہے تو اس موقع پر سب ان عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہوتے۔ کرسمس کا معنی ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بچہ جانا، اور مسلمان لا علمی میں کہہ رہا ہے کرسمس ڈے مبارک ہو، یعنی اللہ نے جو اپنا بچہ جنا اس دن کی مبارک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے مطابق، اور یہ کتنا بڑا گناہ اللہ کی اولاد بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مریم کے بالکل آخری آیات میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ لوگوں نے رحمان کی اولاد بنا لی، اللہ کی اولاد بنا لی۔ یہ اتنی بری بات ہے۔ اولاد تو کمزوری کی علامت ہے، تاکہ سہارا بن سکے انسان کی، مشکل وقت میں کام آئے۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اولاد کی کمزوری سے بھی اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کے آخری جملے میں فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، جبکہ یہی آیت ہم اسی سپارے میں پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، صفحہ نمبر 27 پر، یہی 5واں سپارہ ہے، یہ سورہ النساء ہے، اور اس کے 87 صفحہ ہیں، سارے الفاظ اس کے بھی یہی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، یہ اگلا جملہ تبدیل ہے وہاں پر، فقد افترى اثما عظیما، آیت نمبر 48 ہے وہاں پر سورہ النساء کی، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تحقیق وہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، افترا، جھوٹ گھڑنا، اور پھر کسی کے ذمہ لگا دینا۔ یہاں پر فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ جب ہم نے پیچھے اس آیت کو پڑھا تو اس کے ساتھ تذکرہ اہل کتاب کا تھا، اہل کتاب کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کی بات ہے۔ اہل کتاب اپنی کتابوں میں، یہودی اپنی کتاب تورات میں، اور عیسائی اپنی کتاب انجیل کے اندر اس بات کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہے، اللہ بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیویوں سے پاک ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جب اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ میری اولاد کوئی نہیں، اس کے باوجود وہ میرے بیٹے بتاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا کچھ اور ہے اور یہ کہتے کچھ اور ہے۔ تو اس لیے وہاں پر فرمایا فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اور یہاں پر اس آیت کے سیاق و سباق میں تذکرہ مشرکین مکہ کا ہے، مشرکین مکہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ دور کی گمراہی میں تم جا پڑے ہو۔ اللہ نے اپنا گھر مکہ المکرمہ بنایا اور اسے اس شہر کے اندر بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے وہ موجود ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کی جگہ ہے۔ تم نے اس ہدایت کے مرکز کے اندر ہی بت لا کے رکھ دیے۔ 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ یہ اولاد والا ہے، یہ بارش والا ہے، یہ مصیبت ٹالنے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، اس طرح تقسیم کر کے رکھے۔ تو ان سے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تم بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، مرکز ہدایت کو تم نے بتوں سے بھر کے رکھ دیا۔ چو کفر از کعبہ برخیزن کجا ماند مسلمان، جب کعبہ سے ہی کفر ابھرنے لگے تو پھر بتاؤ کہ مسلمان کہاں رہیں گے، مسلمان ہی کدھر رہیں گے؟ وہ تو مرکز ہدایت ہے، مرکز توحید ہے، توحید کی بنیاد پر ہی وہ قائم ہے۔ اور موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کو تعمیر کیا ہے۔ دنیا وہاں توحید سیکھنے جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت سیکھنے جاتی ہے، تو کہا وہیں پر تم نے یہ گمراہی شروع کر دی۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مؤنث کو پکارتے ہیں، مؤنث عورتوں کو۔ عورت کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو کیا مطلب جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کمزور ہیں، کمزوروں کو پکارا کرتے ہیں۔ قوت اور طاقت والا تو صرف ایک اللہ ہے، قوت والے کو چھوڑ کر ضعیفوں کے پیچھے جاتے ہیں، کمزوروں کے پیچھے جاتے ہیں۔ کمزوروں کے پیچھے جانے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 17ویں سپارے کے بالکل آخر میں مثال کے ذریعے سمجھایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو ایک مچھر اور ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں، عابد بھی آ جائیں، معبود بھی آ جائیں، جن کو بڑا سمجھتے ہیں ان کو بھی لائیں، سب آ جائیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا مکھی بنانا دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے، لے لیں ان سے، ان کے کھانے سے کچھ لے جائیں، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، فرمایا یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے۔ ایک مکھی سے کہ ہمارا کھانا واپس کر دے، ہماری چیز واپس کر دے، نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی، فرمایا پکارنے والا بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کو معبود بنائے بیٹھے۔ ان اللہ لقوی عزیز،
فرمایا قوت والی ذات اور سب پر غالب ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے۔ کمزور کے در پر جائے اسے کچھ نہیں ملتا، فقیر کے در پر جائے اسے کیا ملے گا؟ فرمایا فقیر ہو کر غنی کے در پر آؤ، تمہاری جھولیاں بھر دی جائیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، تو کمزوروں کو پکارتے، ان کے پیچھے لگی۔ اور ویسے بھی انہوں نے اپنے بتوں کے جو نام رکھے ہوئے تھے وہ عورتوں والے ہی تھے، لات، منات، عزا۔ لیکن اللہ کا نام کیا ہے؟ عزیز، اللہ سب پر غالب۔ عزا عورت کو کہتے ہیں، انہوں نے عورت کا نام رکھ لیا عزیز سے۔ الہ، اللہ، اللہ کا نام انہوں نے اسی سے لات رکھ لیا مؤنث۔ منان، اللہ کی صفت، انہوں نے اسی سے اپنے بت کا نام جو عورتوں والا بنتا ہے منات رکھ لیا، منات رکھ لیا۔ تو جو شرک کرتا ہے مشرک ہوتا ہے، جس طرح وہ خود کمزور ہیں، کمزوروں کو پکارتا ہے، اس کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، عقل بھی کمزور۔ اچھا خاصا مرد سمجھدار اپنے آپ کو مؤنث بنائے گا، میں ملنگنی داتا دی تے میں فلانی تے میں فلانی۔ اتنی عقل ماری گئی کہ اللہ نے مرد بنایا تو عورت بنتی پھرتی ہے۔ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں جو کمزوروں پر کے در پر جاتا ہے اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے مشرک ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا دماغ کمزور ہوگا، دماغ خراب ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا عقل مند ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا؟ رب کا کھاتا ہے، سجدہ غیر کو کرتا ہے، اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ جن پر کے پاس میں جا رہا ہوں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، ہمیشہ چل کے یہی جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تعقلون، کوئی عقل کوئی نہیں ہے جن کے پاس تم جا رہے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، کوئی عقل تو پیدا کرو نا۔ اسی طرح ایک بت تھا نائلہ، اس کا نام تھا، صفا مروہ پر انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، اوصاف و نائلہ۔ یہ بھی کسی زمانے میں کہتے ہیں 2 مرد و عورت تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے، وہیں پر یہ زناکاری میں مبتلا ہو گئے۔ فوراً اللہ کی پکڑ آئی اور ان کو وہیں پتھر بنا دیا گیا۔ اب لوگوں نے وہاں سے ان کو اٹھایا، صفا مروہ ساتھی پہاڑیاں تھیں ان میں پھینک دیا، ایک طرف اوصاف اور ایک طرف نائلہ، نائلہ عورت۔ کچھ عرصہ گزرا تو کچھ عرصے کے بعد شیطان نے آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا شروع کر دی کہ دیکھا ہے یہ تو بڑے متبرک لوگ تھے جن کی یہ شکلیں بنی پڑی ہیں، تمہارے آباء و اجداد جو تمہارے بڑے تھے نا وہ ان کے نام کی منتیں مانتے تھے، دعائیں یہاں آ کر کرتے تھے، ان کے کام ہو جایا کرتے تھے۔ وہ خود عذاب میں مبتلا ہوئے، شیطان نے آنے والی نسل کو انہی عذاب شدہ لوگوں کی عبادت میں لگا دی، اور وہ عبادت کر رہے۔ نائلہ عورت کا نام ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم سب سے پہلے بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی، ان کے بتوں کے نام قرآن مجید میں ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہتے ہیں یغوث جو انہوں نے بت بنایا تھا وہ ایک عورت کا ہم شکل بنایا تھا، انہوں نے اس کے نام پر اس کو بنایا گیا تھا۔ فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں، کمزوروں کے پیچھے جاتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا، فرمایا یہ تو شیطان کو پکارتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو الٹے راستے میں لگایا ہوا ہے، شیطان نے الٹے راستے میں لگایا۔
کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے اور اس نے عبادت میں لگا دی. تو شیطان کی جو مان کے چلے گا گویا کہ وہ شیطان کی عبادت کرے گا، شیطان کی عبادت کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ شیطان کو پکارتے، اور شیطان کیا ہے؟ مریدن، وہ تو سرکش ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. جو شیطان کی بات مانے گا وہ بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا. لعنہ اللہ. اور شیطان کون ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے. فلانے پر لعنت ہے، کیا مطلب؟ اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، رحمت سے دور ہے. جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اس کی تباہی میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا، کوئی شک نہیں. جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی کامیاب ہوگا. رحمت سے دور ناکام ہی ناکام. شیطان ناکام، شیطان کے پیچھے چلنے والے ناکام. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. فرمایا یہ سارے لوگ شیطان کی جماعت کے ہیں، اور شیطان کی جماعت تو خسارے میں پڑنے والی، وہ خسارے میں جائے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی عبادت سے، کمزوروں کی عبادت سے بچائے، اور اللہ خالص ہم سب کو اپنی ہی عبادت کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ اپنے ہی کو ہر حال میں پکارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.